اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، عقائد کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ آج جس موضوع کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک ملحد کا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے مسلمانوں سے کہ آپ جب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کا خدا انسان کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب اللہ ایک انسان کے ساتھ 70 ماہ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ کیسے اس انسان کو جہنم میں ڈالے گا، اور ساتھ کہتا ہے کہ میں جہنم میں بھی ڈالوں گا۔ تو میرا سوال ہے ملحد سے جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے، سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اگر وہ مانتا ہے تو۔ خصوصاً یہ جواب اس ملحد کے لیے جو اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، اس کے لیے جواب ہے۔ وہ کہے گا کہ اللہ نے دیا ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ ہیں، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، زندگی ہے، جوانی ہے، بڑھاپا ہے، جو کچھ بھی ہے، آپ جو کچھ رکھتے ہیں اپنی ملکیت میں، وہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں تک بات فائنل ہو گئی۔ اب آ گیا جنت اور جہنم کا فیصلہ۔ دیکھیں، یہ آپ نے خود کرنا ہے۔ اللہ کسی انسان کو جنت اور جہنم میں نہیں ڈالتا۔ اصل میں انسان کا خود اپنا عمل ہوتا ہے جو اس کو جنت اور جہنم میں لے جاتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ وہی انسان چاہے تو جنت خرید سکتا ہے، اچھے عمل کرے۔ اللہ نے فرما دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ ہم نے انسان کو راستے کی ہدایت کر دی ہے، بتا دیا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہیں تو اچھا انسان بن جائے، چاہے تو جہنم میں جانے والا بن جائے۔ تو جہنم اور جنت کا فیصلہ یہ اللہ نے انسان کے اوپر رکھا ہے، انسان کے اختیار میں ہے سب کچھ۔ وہ بھی انسان ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ یعنی اللہ عادل ہے، اللہ عادل ہے۔ آپ کہتے ہیں انسان کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، اس کو جنت میں ڈالنا چاہیے، تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں کہ مثال کے طور پر ایک بندے نے دوسرے پہ ظلم کیا ہے، اور آپ کے دعوے کے مطابق کہ اللہ انسان کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کو جنت میں ڈالے۔ آپ کے دعوے کے مطابق اب جس نے ظلم کیا ہے اس کو بھی جنت میں ڈالا جائے، تو دوسرے انسان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظلم ہوگا نا۔ خدا عادل بھی تو ہے نا، اس کو بھی تو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں نا۔ یعنی آپ یک طرفہ سوچ رہے ہیں، دو طرفہ نہیں سوچ رہے۔ ہمیشہ جب بھی کوئی نظریہ یا کنسیپٹ آپ پروان چڑھائیں، دو طرفہ سوچیں۔ اگر اب ایک ظالم کو اگر جنت میں ڈال دیا جائے تو مظلوم کے ساتھ ظلم ہوا نا۔ تو انسانی عقل بھی اسی چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ جیسا انسان عمل کرے اس کی کیا پائے؟ جزا پائے۔ ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس دن انسان کے کیے کی کیا ملنا چاہیے؟ بدلہ ملنا چاہیے۔ تو وہ قیامت کا دن ہے، اور اللہ عادل ہے۔ انسان جیسا عمل کرے گا، جنت کا عمل ہوگا تو جنت میں جائے گا، جہنم کا عمل ہوگا تو واضح سی بات ہے جہنم میں جائے گا۔ یہ کسی انسان کے اوپر ظلم نہیں ہے، خود اپنے اختیار میں یہ چیز کر رہا ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ جیسا عمل کرے گا ویسی جزا پائے گا۔ جیسے دنیا میں نہیں ہوتا، آپ دنیا میں تو کسی حکومت پہ اعتراض نہیں کرتے۔ جب حکومت کسی مجرم کو سزا دیتی ہے، آپ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بڑے قانون لاگو ہو گئے، فلاں یورپ میں ایسے ایسے قانون ہیں، فوراً سزا مل جاتی ہے۔ تو وہاں ان کے آپ یورپیوں کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ ایسا کرے کسی مجرم کو، کسی ظالم کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈالے گا، تو یہاں آپ کہتے ہیں اللہ کی رحمت کے اوپر کیا اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی عدل کے اوپر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، جیسا آپ دنیا میں سوچتے ہیں تو قیامت کے لیے بھی ویسی سوچ رکھیں، ویسا کنسیپٹ رکھیں۔ اللہ کسی انسان کو جنت اور جہنم میں نہیں ڈالے گا، بلکہ اس کا عمل اس کو جنت اور جہنم کا مستحق بنائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔